بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہیں ہو، چلتے پھرتے یہ ایک آیت پڑھتے رہا کرو، جوان اولاد کی ترقی دیکھ کر دنیا حیران رہ جائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم یہ جان لو اس آیت میں کیا چھپا ہے تو تم کبھی اسے نہ چھوڑو۔ بھائیوں اور بہنوں، چلتے پھرتے بس یہ ایک آیت پڑھتے رہا کرو، جوان اولاد کی ترقی دیکھ کر دنیا بھی حیران رہ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ جان لو کہ اس آیت میں کیا چھپا ہے تم کبھی اسے نہ چھوڑو۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت نے اولاد اور والدین کا رشتہ ایسا بے لوث بنایا ہے جس میں والدین کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے اور دعا بھی کرتے ہیں کہ ان کی اولاد زندگی کے ہر میدان میں محنت کرتے ہوئے آگے بڑھے، کامیابیوں کے منازل طے کرتے ہوئے سب سے آگے نکلے، اور ماں باپ کی کوشش بھی ہوتی ہے اور دعا بھی ہوتی ہے کہ زندگی کے ہر میدان میں ان کی اولاد سب سے آگے جائے اور سب سے زیادہ کامیابیاں سمیٹیں، سرخ روح ہوں، ان کا نام روشن کریں۔ تو یہاں ایک مختصر سا قرآنی وظیفہ بتا رہی ہوں جو کہ خاص طور پر والدین کے لیے ہے، جو اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے، زندگی کے ہر میدان میں ترقی کے لیے والدین نے کرنا ہے۔ قرآنی آیت کا مختصر سا وظیفہ ہے۔ ناظرین، اولاد اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدہ امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ الہی مجھے نیک اولاد دے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ اس طرح متعدد جگہوں پر قرآن کریم میں اللہ نے اولاد جیسی نعمت کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ المریم میں ہے، زکریا ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام ہے یحییٰ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک اور صالح اولاد اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی رحمت اور نعمت ہے۔ رب کریم نے اس صورت میں فرزند صالح کو رحمت اور نعمت فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے کی دعا کرنا سنت انبیاء ہے، مگر اس کو وہ توشہ آخرت ہو۔ ہاں، بیٹی کے پیدا ہونے کا غم نہ کرنا بھی کفار کا طریقہ ہے۔ اور مفسرین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یوں تو سبھی نعمتیں اعلیٰ ہیں، پر ایمان کی دولت اور اولاد کی نعمت تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تمہیں بہت کچھ منہ مانگا دیا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک آدمی بڑا ظالم ناشکرا ہے۔ تمہاری ہر قسم کی منہ مانگی مرادیں، کروڑوں نعمتیں تمہارے بغیر مانگے تمہیں انعام میں عطا کی، اور بہت سی نعمتیں منہ مانگے بخشی۔ ہم تمہیں تمہاری ضرورتوں سے تم سے زیادہ جانتے ہیں، ہماری عطا، ہمارا انعام تمہارے مانگنے پر موقوف نہیں ہے، کیونکہ تمہارے ہر رونگٹوں پر کروڑوں نعمتیں ہیں، اور جب تمہیں اپنے بالوں کا شمار نہیں تو تمہاری دی ہوئی نعمتوں کا شمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، لیکن ہماری نعمتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ ایسا ہی بن کر دکھا ہوگا۔ ناظرین، یہ وظیفہ ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک، 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ بھی اپنی اولاد دنیا کے ہر میدان میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دعا پڑھیں، اور آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ وظیفہ کیا ہے اور ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ الفرقان سے ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم فرض نماز میں سے فرائض پڑھتے ہیں، یعنی 5 وقت کی نماز میں ہم نے فرائض بھی پڑھنے ہوتے ہیں، سنت اور نوافل بھی ہوتے ہیں، تو جب ہم 5 وقت کی فرض نمازوں میں سے جب ہم فرائض پڑھ لیں تو فرائض پڑھنے کے بعد 3 دفعہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ ربنا حب من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا متقین اماما، یعنی اے ہمارے رب، بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا شیوا بنا۔ ناظرین، فرض نماز کے بعد 3 بار یہ آیت مبارکہ لازمی پڑھیں، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے رہا کریں۔ محترم ناظرین، 3 دفعہ یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد جب دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، ہماری اولاد کو اپنا اور ہمارا فرما بردار بنا، اور زندگی کے ہر موڑ میں کامیابیوں اور کامرانیوں سے سرفراز فرما، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، لہٰذا آج ہی سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا ہے، کیونکہ وہی دعاؤں کو سنتا ہے، وہی قبول کرتا ہے۔ کامل ایمان والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں بیویاں اور اولاد نیک صالحہ اور متقی عطا فرما، تاکہ ان کے اچھے عمل اور ان کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دیکھ کر ہماری آنکھیں
ٹھنڈی اور دل خوش ہو سکے۔ نیک بیویوں کے بارے میں حضرت عبدال بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ اس طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اسے حکم دیتا تو وہ اطاعت کرتی اور اگر اسے دیکھے تو وہ خوش کر دے اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی دے اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے بغیر اس کے عزت میں خیانت نہ کرے اور اس کا مال ضائع نہ کرے۔ اس طرح نیک اولاد کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ وہ اس کے تمام اعمال متقع ہو جاتی ہیں، جن میں سے پہلا صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس نے نفع اٹھایا جاتا ہے اور تیسرا وہ نیک بچہ جو کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے۔ ناظرین، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ آدمی کو دینی پیشوائی اور سرداری کی رغبت رکھنی اور طلب کرنی چاہیے، لیکن یہ اس کی صورت میں ہے کہ جب مقصد اچھا ہو، نہ کہ یہ کہ جب دنیا اور جب چاہا کی وجہ سے اولاد نیک ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنتی ہے، اور نیکیوں کا صلہ والدین کو دنیا میں نیک شہرت وفات کے بعد صدقہ جاریہ کی شکل میں ملتا ہے۔ اولاد انسان کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہوتی ہے۔ ہر مومن مسلمان نیک اولاد کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ناظرین، آج اولاد کی ہر خواہش مند مسلمان مرد کو یہ دعائیں یاد کر کے انہی کے ذریعے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے اولاد طلب کرنی چاہیے، کیونکہ یہ صرف اس کی صفت ہے اور وہی دیتا ہے۔ درباروں یا پیروں فقیروں باباؤں اور سرکاروں سے اولاد طلب کرنا اللہ کی جناب میں گستاخی اور شرک ہے، جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ انسان اپنے بچوں کو نماز روزے کا پابند اور سچا مسلمان بنانے کی خود بھر کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کرتا ہے۔ اولاد نیک ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک اور قلب و نظر کی تسکین و راحت کا سبب بنتی ہے۔ اولاد کی نیکیوں کا صلہ والدین کو دنیا میں نیک شہرت اور وفات کے بعد صدقہ جاری کی شکل میں ملتا رہتا ہے۔ اگر اولاد بگڑ جائے تو دل کے لیے ناسور بن جاتی ہے اور ان کی بدعمالیوں والدین کے لیے بے چین اور سکون کو غارت کر دیتی ہے اور ان کے لیے بھی ندامت اور رسوائی کا باعث بن جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کو اپنے والدین اور اپنی اولاد کے حقوق میں صحیح خطوط پر استوار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر بیان اچھا لگا ہو تو فائدہ مند لگا ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدقہ دل سے جزاک اللہ ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔